بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے سماعت کیا کہ فیض آباد دھرنے میں جب چاروں طرف سے امیر المجاہدین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا گیا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم سب شہید ہو جائیں تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے ایمان سے لوگوں کو آپ کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، یہی عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے لیے نکلو، مدد آ جائے گی۔ اگر ہمارے ٹکڑے ہو جائیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمنان اسلام جری ہو جائیں گے، دین پر تانا زنی کریں گے اور کہیں گے باتیں تو بنایا کرتا تھا، ناموس رسالت کے لیے نکلو، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے نکلو، مدد آئے گی۔ مدد کہاں ہے؟ پھر ایسا نہ ہو جو ختم نبوت کے عظیم مقصد کے لیے نکلے ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اس انداز میں گویا کہ آپ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری ہمت کو بلند فرما دیجئے، آپ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیجئے، آپ کے دین کی خاطر ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل کی توجہ محبوب علیہ السلام کی طرف تھی، آپ کے وہ حسین انداز کو اور مبارک الفاظ کو میں صحیح بیان تو نہیں کر سکتا، ان الفاظ کی صحیح ترجمانی تو نہیں کر سکتا، لیکن مفہوم ضرور میں نے عرض کر دیا۔ اس طرح ایک سچے عاشق رسول نے اپنے محبوب علیہ السلام سے اس حسین انداز میں التجا کی۔ التجا کرنے کے بعد حالات پلٹ گئے، فتح یابی نصیب ہوئی اور وہ فورسز جو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی گھبرا کر بھاگنے لگی۔ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ ان پولیس والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ہزاروں لوگ نظر آئے، ایسا محسوس ہوا وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم پر گھبراہٹ طاری ہوئی، ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اول تو ہم بھاگتے رہے جب ہمارے سانس پھول گئے، جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ واقعی غیبی مدد تھی۔ وہاں کے تو حالات کچھ ایسے ہیں، اگر تسلسل سے جمع کیا جاتا اور لکھا جاتا تو ایک ایک بات سنہری حروف سے لکھنے والی ہے۔ اس میں ایک بات کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہوں، ہمارے بڑے اچھے عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے باہر سے ہے، بیرون ملک سے ہے۔ وہ دھرنے کی شرکت کے لیے وہاں سے آئے، بیرون ملک سے انہوں نے سفر کیا، پاکستان پہنچے اور پھر وہ گجرات سے اس قافلے میں شامل ہوئے۔ پھر دھرنے کے دوران ہی پہلی رات وہ بہت رونے لگے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا، وہ کیوں رو رہے تھے، انشاءاللہ اگلی کلپ میں ہم سماعت کریں گے۔ آخر میں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا ایک فرمان سماعت فرمائیے۔ اس فرمان کا تعلق فیض آباد کے پہلے دھرنے سے ہے، جب ظالموں نے آپریشن کیا اور 12,000 شیل آنسو گیس کے مارے، ربڑ کی گولیاں چلائیں، اسٹریٹ فائر کیے، لاٹھی چارج کیا، ظلم کیا۔ اس کے باوجود ختم نبوت کے محافظین ڈٹے رہے۔ امیر المجاہدین کا فرمان ہے 12,000 شیل کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرنا اور ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں بک بک کرنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔